إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى في موضع آخر عن الحج ليشهدوا منافع لهم. محترم اور معزز علماء کرام، یہاں پر تشریف فرما قوم و ملت کی بزرگ ہستیاں، اس ملت کے باغیرت نوجوانوں اور ماں اور بہنوں، آج یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے زیر اہتمام اور اس کے زیر اشراف جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں نہایت ہی مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جس خطاب کا موضوع جو انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ پیغام حج ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ کے وقت میں حج کے پیغام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ویسے یہ آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ قوم کے، اپنی منہج کے، جماعت کے، ملت کے نہایت ہی تجربہ کار علماء کرام سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر قوم کے اور جماعت اور جمعیت کے بڑے ذمہ داران کی طرف سے جب خطاب کا حکم ملتا ہے تو مجھ جیسے کم علم طالب علموں کو بھی تیار ہونا پڑتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ حج یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، اور وہ حدیث سب کی زبان پر عام ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ متفق علیہ روایت سب کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کی جو عمارت تعمیر کی گئی ہے، اور اس عمارت کا جو یہ ڈھانچہ جس بنیاد پر قائم ہے، وہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے ہیں، اور پانچویں نمبر پر حج بیت اللہ ہے۔ یہ پانچواں رکن ہے اسلام کا، حج بیت اللہ۔ مجھے حج کے فضائل نہیں بیان کرنے ہیں اور نہ حج کے مسائل بیان کرنے ہیں، مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حج کا پیغام کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے احباب حج کر چکے ہیں، بہت سارے احباب حج کر چکے ہیں، اور سارے احباب جتنا یہاں موجود ہیں سارے کے سارے حج کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں۔ ہم جب پوچھو مسلمان بھائیوں سے کہ بھئی حج کرنے کا کون کون ارادہ رکھتا ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے، کوئی لوگ نہیں اٹھاتے۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس مال نہیں۔ ارے مال نہیں ہے، ارادہ تو رکھو، نیت تو رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ہر مسلمان کی نیت ہونی چاہیے کہ مجھے ضرور حج کرنا ہے، بھلے آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ کر کے، آپ کے جذبہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بہت سارے احباب حج کر چکے ہیں، اور سارے احباب حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں، چاہے کر چکے ہوں اور چاہے نہ کر چکے ہو۔ جو کر چکے ہیں وہ بھی حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب موقع مل جائے گا اور جیسی میری حیثیت ہوگی میں فوراً حج کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ سب کی نیت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک رکن بنایا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سارے لوگوں پر جن کو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت اور حیثیت ہو ان پر حج کرنا فرض ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود، راستہ کا خرچ برداشت کرنے کے باوجود، جانے کے وسائل ہونے کے باوجود اگر آپ نہیں جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ کفر سے تعبیر کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے، جو نہ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادات کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، کس کو ضرورت ہے؟ ہم کو ضرورت ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کی ضرورت ہم کو ہے، روزے رکھتے ہیں اس کی ضرورت ہم کو ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی ضرورت ہم کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حدیث قدسی میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف طور سے فرما دیا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے لوگوں سنو، اگر تم میں کا اول، تم میں کا آخر، تم میں کا پہلا، اور تم میں کے جنات اور تم میں کے انسان سارے لوگ بالکل متقی اور پرہیزگار بن جائے، کوئی برائی کرنے والا بچے ہی نہ، کوئی شرک کرنے والا بچے ہی نہ، تو اللہ نے فرمایا کہ میری بادشاہت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہی ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، سارے خزانے کا مالک ہے۔ ہمارے تقوی اور طہارت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ دنیا کے بدتر لوگ بن جائیں، کوئی توحید کا نام لینے والا نہ ہو، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، شرک و بدعت کے اندر سارے لوگ ڈوب جائیں، اللہ نے فرمایا میری بادشاہت میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو اعراض کرے، جو انکار کرے، جو منہ موڑے، اللہ تعالیٰ سارے کائنات سے، ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے جو اتنا سخت اسلوب اپنایا ہے تو آخر کیا وجہ ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ حج جہاں پر ایک فریضہ ہے، حج کے ذریعے سے جہاں پر آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، وہیں پر میرے بھائیوں حج ایک تربیتی عمل ہے،
ایک ٹریننگ تربیتی کیمپ ہے، ایک ٹریننگ کا موقع ہے۔ حج کے ذریعے سے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وہیں حج کے ذریعے سے اپنی زندگی کے لیے آپ تربیت پا سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حج ہی نہیں میرے بھائیوں، جو ارکان خمسہ ہیں، ان ارکان خمسہ پر آپ نظر ڈالو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارکان خمسہ جہاں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہیں، وہیں ارکان خمسہ آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے ٹریننگ کیمپ ہے، آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو حج میں کون کون سے پیغام ہیں، اس کا مختصر سا تذکرہ آپ سے اس مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تمہیدی بات میں نہ جاتے ہوئے میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف اور اس کے پیغام کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے بھائیوں جو احباب میرے گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے اور حج کر کے آ چکے ہیں، اور جو احباب اس سال جا رہے ہیں اور جو آگے انشاءاللہ جائیں گے، تاکہ سوچیں کہ ہم جو حج کر رہے ہیں کیا ہمارے حج سے ہم کو یہ پیغام ملا یا نہیں ملا، ہمارے حج سے ہم کو یہ فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حج کے بارے میں؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ یہ حج ایسا موقع ہے، یہ حج ایسا فریضہ ہے کہ حج میں آ کر کے آدمی بہت سارے منافع اور بہت سارے فوائد کو حاصل کرتا ہے، دنیاوی فوائد، اخروی فوائد، تربیتی فوائد، جسمانی فوائد، عقیدے کے فوائد، بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں حج پر جانے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، حج کا کیا پیغام ہے اور حج کے کیا فوائد ہیں، اس کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب حج پر کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلا جو عمل وہ انجام دیتا ہے اور سب سے پہلا کام جو اس کو کرنا رہتا ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کی جو ہے کیا نام ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی نیت سے احرام باندھتا ہے، اور دوسرے یہ کہ احرام کے کپڑے پہنتا ہے۔ تو احرام جو آدمی باندھتا ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو نکال کر کے دو چادروں کو زیب تن کر لیتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ آئیے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اس احرام کے باندھنے میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں۔ اس احرام کے کپڑوں کو پہنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کپڑوں کو اتروا کر ہمیں دو چادریں جو پہننے کا حکم دیتا ہے، دو سفید چادریں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو ان کا نارمل کپڑا ہے وہ ان کے لیے احرام ہے، ان کے لیے الگ سے کوئی کپڑے احرام کے نہیں ہیں۔ تو جو مرد سارے کپڑوں کو اتار کر دو چادر پہنتے ہیں، آپ کتنا بھی قیمتی کپڑے پہنتے رہے ہوں، کتنے بھی خوبصورت کپڑے پہنتے رہے ہوں، کتنے بھی نئے کپڑے پہنتے رہے ہوں، آپ کو نکال کر کے دو چادروں کو پہننا ہے۔ آئیے اس میں جو ہم دیکھیں کتنے فوائد ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ سے ہمیں یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم سب لوگ ایک ہو۔ کیا ہو؟ ایک ہو۔ آپ گلف میں جاؤ، ان کا لباس کون سا ہے؟ آپ امریکہ یورپ میں جاؤ، ان کا لباس کون سا ہے؟ ہندوستان ملک میں جاؤ، ان کا لباس کون سا ہے؟ مگر یہ سارے ممالک کے لوگ جب احرام پہنتے ہیں تو گلف والوں کو بھی وہی چادریں پہننی ہیں، ہندوستان والوں کو بھی وہی چادریں پہننی ہیں، افریقہ اور امریکہ والوں کو بھی وہی چادریں پہننی ہیں، چین اور جاپان والوں کو بھی وہی چادریں پہننی ہیں۔ تمہارے ملک کا جو بھی کپڑا رہا ہو، یہاں اتار کر کے تم کو دو چادریں پہننی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ اے چین کے لوگوں، اے جاپان کے لوگوں، اے جو ہے عرب ممالک کے لوگوں، اے ایشیائی ممالک کے لوگوں، اے جو ہے کیا نام ہے یورپی ممالک کے لوگوں، تم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے تم سب لوگ ایک ہو گئے ہو، تمہارے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ احرام کے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، ہمیں اتحاد و اتفاق کی اہمیت بتاتا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جوڑتا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مرتبط رہنے کا درس دیتا ہے۔ اور اتحاد و اتفاق یہ ہمارے دین کا اتنا بڑا بنیاد ہے اور اس کی کتنی بڑی اساس ہے، آپ کو اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جاؤ، پارٹی بازی نہ کرو، پارٹی بندی نہ کرو، افتراق و انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو احرام کے کپڑوں سے اور احرام کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں،
کوئی بھی کسی جو ہے کیا نام ہے کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ الا لا فضل لعربی علی عجمین ولا لاسود علی ابیض۔ اے لوگوں سنو، غور سے سن لو، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اے لوگوں تم سب ایک ہو، تم سب لوگ سب ایک نسل اور ایک کی اولاد ہو، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم کتنے بھی بڑے مالدار ہو گئے ہو، تمہارا کپڑا کتنا اچھا ہو جو پہنتے ہو، مگر تمہارا جو مسلمان بھائی سے رشتہ ہے تم سب ایک ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو خاندانوں میں، تم کو ملکوں میں، تم کو مختلف جماعتوں میں ہم نے جو تقسیم کر دیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ کون سے ملک کے ہیں، کون سے علاقے کے ہیں، اچھا فلاں علاقے کے ہیں۔ آدمی پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے۔ دیکھو کیسے پہچان ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھتے بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں، اچھا فلاں جگہ کا ہو، پھٹ سے تعارف مل جاتا ہے۔ تو یہ تعارف کا ذریعہ ہے، یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ کسی سے ملنے کا ذریعہ ہے، مگر یہ اونچ نیچ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے اونچا اور تم میں کا سب سے برتر اور تم میں کا سب سے افضل کون ہے؟ جو تم میں کا سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندوستان کا ہے، اس نے کبھی خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہے، اس نے مدینہ نہیں دیکھا ہے، وہ تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، میرے بھائی وہ حرم مکی میں اور مکہ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو فسق و فجور کے کام انجام دے رہے ہیں۔ بولو بولو، اگر کوئی مسلمان کالا کلوٹا غلام ہے میرے بھائیوں، اگر وہ تقوی کا اختیار کرتا ہے تو وہ قریش کے خاندان کے ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ بولو حبشہ کا کالا کلوٹا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فضیلت حاصل ہو گئی میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جب معراج کے واقعے میں نے جنت کی سیر کی تو مجھے جو ہے بلال کے آواز، چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دی۔ بولو یہی اسی خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ابو جہل اور ابو لہب کافر اور فاسق ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنی قسم کی رذالت کے جو ہے شکار ہو گئے، مگر خاندان ان کا بہت اونچا تھا، ان کو اونچائی کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس دیتا ہے کہ تم سب ایک ہو، تمہارے اندر جو برتری ہے کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف توحید ہے، سنت ہے، تقوی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ اس میں خشوع اور خضوع کا درس ہے۔ کس کا درس ہے؟ خشوع اور خضوع کا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کا معاملہ رکھنا، ہمیشہ تذلل کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمیشہ تواضع کا معاملہ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ بھی۔ بولو آپ کتنا اچھا جوڑا پہنتے ہو، آپ کتنا خوبصورت کپڑا پہنتے ہو۔ ہمارے بعض بھائی بیان کرتے ہیں بعض مواقع سے کہ میں جوڑے پہن رہا ہوں مولانا، یہ 5,000 ہزار اور 8,000 ہزار روپے کے جوڑے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، بہتر سے بہتر کپڑا پہننے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، مگر جب آپ حج کرنے جاتے ہو تو آپ یہ اپنا بہتر اور قیمتی اور بہت ہی نفیس جوڑا نکال کے رکھ دیتے ہو۔ آپ کو وہی چادر پہننی ہے جو دوسرا مسلمان بھائی غریب چادر پہنے ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درس دے رہا ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے ہمیشہ خشوع اور خضوع کا، ہمیشہ جو ہے کہیں تکبرانہ اور کہیں سرکشی کا جو ہے کیا نام ہے شائبہ نہ ہونے پائے، خشوع اور خضوع کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک درس یہ بھی دیا ہے کہ یہ کپڑے پہن کر کے آپ کو آپ کے غریب بھائیوں کے دکھ درد کا احساس ہو، آپ کے غریب بھائیوں کے دکھ درد کا احساس ہو، کہ آپ کو تھوڑا محسوس ہو کہ ہمارے جو غریب بھائی ہیں جو ایک چادروں پر بسر کر لیتے ہیں، 2 چادروں پر بسر کر لیتے ہیں، جن کے پاس ہماری طرح سے مختلف قسم کے کپڑے نہیں ہیں، وہ بیچارے کیسے رہتے ہیں۔ کچھ دن آپ کو ان کے دکھ اور درد کو سمجھنے کا موقع مل جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں ہمیں درس دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی درس ہوتا ہے اور اس بات کو بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہے، اس لیے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو جب مفقود پاتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اچھے کپڑے آپ جب نکالتے ہو اور یہ 2 چادریں پہنتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی دولت عطا فرمائی ہے اور کتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ یہ احرام کے تعلق سے کچھ پیغام ہیں جو حج کا ایک رکن ہے میرے بھائیوں، احرام باندھنا۔ اس کے بعد آگے آئیں تو کلمات تلبیہ ہے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بہت لمبا موضوع ہے، لیکن یہاں اشارہ مقصود ہے۔ علامہ ابن قیم وغیرہ نے اور دوسرے علماء کرام نے لبیک جو لفظ لبیک ہے، اس لفظ لبیک کے اندر کتنے فوائد ہیں علماء کرام نے 20 25 30 فوائد بیان کیے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میں ضرور کہوں گا میرے بھائیوں کہ آج ہمارے ذہن میں جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم حج کی کتاب کا اور حج سے متعلق کتابوں کا مطالعہ اس وقت کریں جب ہمیں حج پر جانا ہو، جب ہماری منظوری، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حج کی بڑی طویل کتابیں ہیں، بڑی تفصیلی کتابیں ہیں، آپ حج کے فوائد پڑھو۔ ہو سکتا ہے ان فوائد کو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے اور آپ کوئی کسی طریقے سے جانے کی کوشش کرو۔ حج کے فوائد کو پڑھو، حج کی حکمتوں کو پڑھو، حج کے پیغام کو پڑھو۔ بہت سارے علماء کرام نے اس موضوع پر اٹھایا، کتابیں لکھی ہیں۔ تو کلمات تلبیہ میں میرے بھائیوں اس میں اللہ تبارک نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، جس میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں اور آپ کو شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے کو کہا ہے۔ شرک سے دوری، شرک سے بیزاری۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے لئے حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کا تصرف، ہر قسم کا اختیار اے اللہ یہ تیرا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی شہید شریک ہے، نہ کوئی بزرگ شریک ہے۔ اے اللہ تو حمد کا بھی مستحق ہے اللہ، اے اللہ تو ہی نعمتیں دینے والا ہے اللہ، اے اللہ بادشاہت و تصرف کا حق تیرا ہی ہے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے بھائیو۔ لا شریک لکا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی ملازمت نہیں دے سکتا، کوئی روزی روٹی کے ذرائع نہیں پیدا کر سکتا، کوئی ہمارے مشکل کو آسان نہیں کر سکتا، یہ سارا حق اللہ تیرا ہے۔ توحید کا درس تلبیہ میں اس کے ہر لفظ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کفار مکہ بھی تلبیہ پکارتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، مگر یہ مشرکین شرک کے اتنے دلدادہ تھے کہ اس تلبیہ کے توحید کے کلمات میں بھی شرک کا اضافہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے تیرا، ایک شریک وہاں ملا دیتے تھے، شرک کو وہاں گھسا دیتے تھے۔ تملکہ وما ملک، تو اس کا بھی مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے، مگر وہاں شرک کا وہ شائبہ کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کو شرک سے مکمل طور سے پاک کر دیا اور صرف توحید پر مشتمل ہے۔ تو تلبیہ کا پہلا درس یہ ہے کہ اس میں توحید کا درس ہے، انسان کو موحد ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں گارنٹی کے ساتھ کہ ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے درگاہ پرستی ہو، چاہے مزار پرستی ہو، چاہے شخصیت پرستی ہو، چاہے قبر پرستی ہو، چاہے کوئی اور پرستی ہو، میرے بھائیوں جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ حج کر کے آتا ہے اور حج کرنے کے بعد وہ شرک کو نہیں چھوڑتا ہے تو یاد رکھو اس بات کو صراحت کے ساتھ کہ اس شخص نے تلبیہ کو سمجھ کر کے نہیں پکارا ہے۔ تلبیہ کو سمجھ کر کے اس نے نہیں کہا واللہ حج کرنا تو چھوڑو، خانہ کعبہ کا طواف، حجر اسود کا بوسہ، عرفہ اور مینا جانا، اگر اس نے تلبیہ کو سمجھ کر کے پکار لیا ہوتا تو وہ خانہ کعبہ جانے سے پہلے شرک سے توبہ کر لیتا۔ کیسے ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ جاتے ہو اور آنے کے بعد اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے؟ شرکی عقیدہ میرے بھائیوں نہیں ممکن ہے۔ تو تلبیہ میں ایک فائدہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ تلبیہ میں یہ ہے کہ کلمہ لبیک جو ہے، لبیک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہوتا ہے۔ علماء کے دیکھو، علماء کا نظر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یہ لبیک جو ہم نے کہا لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں،
کہتے ہیں اس سے صفت کلام ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، بات چیت کی، کلام کیا۔ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو بلا کسی تکییف کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تعطیل کے من وعن تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ لبیک سے بھی ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ جب کہیں گے میں حاضر ہوں تو کس کے لیے کہتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو پکارتا ہے تب نہ کہتے ہاں میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکارا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور دوسری جگہوں پر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ نے ندا لگائی، اللہ نے پکارا، اللہ نے ہم کو بلایا تو ہم نے کہا اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے لبیک ایسے ایک فائدہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لبیک یہ ہمیشہ عبادت پر قائم رہنے کو متضمن ہے۔ یعنی آپ جب لبیک کہتے ہو نا تو گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب میں حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے، اب میں تیری عبادت سے کبھی غفلت برت نہیں سکتا۔ یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ اقرار ہوتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری عبادت کے لیے، اب جا رہا ہوں سفر حج پر تب بھی تیری عبادت کروں گا، اور آؤں گا تب بھی تیری عبادت کروں گا، تیری عبادت سے غافل نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھتے ہیں کہ لبیک لب جو ہے، لب یہ اقامت کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز پر قائم رہنا۔ اسی طریقے سے لبیک کا ایک معنی خضوع اور تذلل کا معنی بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں انا ملبم بین یدیک، میں آپ کے سامنے خضوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، گریہ بیزاری کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اس میں خضوع، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اے اللہ ساری طاقت تیرے لیے ہے، اے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میں تیرا ایک جو ہے بندہ ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایک خشوع اور خضوع اور تذلل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لبیک اخلاص کو متضمن ہے۔ لبیک اخلاص، یہ جو کہتے ہیں لبیک اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، کس کے لیے؟ تیرے لیے، اپنے گاؤں والوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو حاجیوں کی فہرست میں اے اللہ تیرے لیے خالص، تیری رضا جوئی کے لیے، تیرے جو ہے تیرے تقرب کے لیے، اے اللہ اس لیے کہ لب کے معنی ہوتے خلاصہ، کسی چیز کی اصل، اسی کہتے ہیں لب لباب۔ کیا کہتا ہے؟ لب لباب، اس چیز کا خلاصہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو لب اخلاص کے معنی بھی آتا ہے، خلاصے کے معنی بھی آتا ہے، تو یہ اخلاص کے معنی بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے لبیک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت سم بھی ثابت ہے، سننا بھی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ کیسے سننا ثابت ہے؟ ہم اسی آدمی کے لیے کہیں گے کہ میں حاضر ہوں جو سن سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہو گے؟ میں حاضر ہوں۔ جو سن سکتا ہے اس کو آپ کہو گے حاضر ہو۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سم ثابت ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کا مسلک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں من وعن تسلیم کیے جائیں گے، کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کوئی ڈیٹیل نہیں بیان کی جائے گی، مشابہت نہیں دی جائے گی، تمثیل نہیں بیان کی جائے گی، اس کی تحریف نہیں کی جائے گی، اور اللہ کو سارے صفات سے معطل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سمبھی سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے لبیک یہ ایک معنی میں آتا ہے، تقرب کے معنی بھی آتا ہے۔ لبیک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا بھی ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے بہت قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تجھ سے بہت قریب ہوں، تو تقرب کے معنی بھی آتا ہے۔ اور بہت سارے معنی علماء نے لبیک کے بیان کیے ہیں، میں نے تو 2 4 6 آپ کو بطور مثال بیان کیے ہیں، اس لیے کہ میں اور چیزوں کی حکمت بیان کر کے اور پیغام بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ لبیک جو کلمہ تلبیہ ہے، جو حاجی کو احرام باندھنے سے لے کر کے اور اس کو برابر پکارنا رہتا ہے، وہ میرے بھائیوں اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے لبیک تلبیہ پکارتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، 2 چادریں زیر تن کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کچھ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے اس کے لیے، حالانکہ اس کے لیے حلال ہے۔ مثلا جیسے آپ کو یہ آپ کے نارمل کپڑے پہننا جائز نہیں رہ جاتا ہے۔ اب آپ لنگی کرتا پہنے ہوئے ہیں، کوئی جبہ پہنے ہوئے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اگر یہ ڈھیلے ڈھالے ہیں، ٹخنے کے اوپر ہیں، تو سارے کپڑے مباح ہیں، سارے کپڑے جائز ہیں، مگر آپ نے اگر احرام باندھ لیا تو آپ نہیں پہن سکتے ہو۔
نہیں پہن سکتے ہو، آپ شکار نہیں کر سکتے ہو، آپ بال نہیں کٹا سکتے ہو، آپ ناخن نہیں تراش سکتے ہو، آپ سر کو نہیں ڈھک سکتے ہو، آپ چہرہ نہیں ڈھک سکتے ہو، آپ شادی نہیں کر سکتے ہو، آپ شادی کسی کی کرا نہیں سکتے ہو، شادی کا پیغام نہیں دے سکتے ہو، یہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ ارے کیوں؟ یہ سارے مباح کام ہیں، سارے جائز کام ہیں۔ آپ نے لبیک عمرتن کہا، آپ نے لبیک حجن کہا یا لبیک عمرتن محجن کہا، یہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا درس ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ دین میرے حکم پر چلے گا، تمہارے دماغ اور تمہاری سوچ پر نہیں چلے گا۔ جب میں کہوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت مت کہو کہ اللہ نے تو اب تک جو ہے کیا نام ہے بیٹھنے کے لیے کہا، اب کیوں کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جب میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ وہاں یہ نہ سوچو کہ اللہ نے اب تک کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا تو اب بیٹھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے جب جو کہا اس وقت تک کرو، اور جب منع کر دے آپ کو تو رک جاؤ۔ کتنی دلچسپ بات ہے یہاں پر کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹوپی نماز میں لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سر ڈھک کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور نماز ہی نہیں ہر وقت سر ڈھک کر کے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ رومال سے ڈھک لو، آپ امامہ پہنو، پگڑی پہنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ ٹوپی لگاؤ، آپ کپڑے سے ڈھک لو، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر ہر وقت شریفوں کا یہ لباس رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عمومی عادت رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھک کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو نماز میں بھی سر ڈھک کر کے رکھو، نماز کے علاوہ بھی سر ڈھک کر کے رکھو، یہ زیادہ افضل ہے، مگر اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب ذرا سوچو آپ کہ اگر آپ احرام نے باندھ لیا آپ نے، تو آپ کے لیے سر ڈھکنا حرام ہو گیا، یعنی سر کھول کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ احرام کی حالت میں سر کھول کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، فرض ہے۔ ارے اگر ڈھکو گے سر تو آپ کو کفارہ فدیہ دینا پڑے گا۔ حرام ہے آپ کے لیے کہ سر اپنے احرام کی حالت میں ڈھک لو، نہیں ڈھک سکتے، احرام کی حالت میں آپ ہیں میرے بھائیوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو وہی چیز احرام سے پہلے افضل تھی، وہی چیز بہتر تھی کہ آپ سر ڈھک کر کے نماز پڑھو، اب وہی چیز احرام کی حالت میں حرام ہو گئی کہ نہیں، سر ڈھکنا تو آپ کے لیے اب جائز ہی نہیں رہ گیا، آپ کو سر کھول کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، سر کھول کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو روح ہے میرے بھائیوں، اصل جو روح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ٹریننگ دے رہا ہے کہ لوگوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، جہاں کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں یہ کرو کرو۔ ایسا نہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا۔ صحابہ کرام کا واقعہ آیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جوتے میں پہن نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں جوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی 14 سال گزر گیا اور یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، کہتے ہیں جوتے میں نماز جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری سے لے کر کے ابن ماجہ تک سارے محدثین روایت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ہم لوگ کہتے ہیں جائز ہے، تو کیا ہم مسجدوں میں آ کے جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں؟ جائز کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جبریل علیہ السلام آئے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ گندگی لگی ہوئی، نماز شروع کر دیا۔ عالم الغیب ہوتے تو نماز شروع کرتے ہیں؟ کتنا غلط الزام ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنی غلط بات ہو جاتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے جو ہے نماز شروع کر دیا ناپاکی کی حالت میں۔ کہا جوتے میں گندگی لگی، جوتا نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا، سارے صحابہ کرام نکالنے لگے، سارے صحابہ کرام نکالنے لگے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے جوتوں کیوں نکال دیا؟ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے نکال دیا۔ آج ہمارے بھائی بولا سود حرام ہے، کیوں، کیا وجہ ہے حرام ہے؟ ارے اللہ کے بندے حرام ہے، بس حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ارے مومن ہے تو سود چھوڑ دے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کیوں حرام ہے مولانا؟ رشوت لینا حرام ہے، کیوں لینا حرام ہے، کیوں دینا حرام ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو واجب کیا وہ واجب، جس کو حرام کیا وہ حرام۔ تو یہ حج ہم کو ٹرینڈ کر رہا ہے، ہم کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ کرو، جو نہ کریں وہ نہ کریں۔ بہت دلچسپ واقعہ اسی حج سے متعلق ہے، طواف حجر اسود کا بوسہ لینے کے تعلق سے نہ ہے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بخاری نے روایت فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا کہا؟ یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر
وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا، اے پتھر میں تجھ کو جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بھلے تو جنت کا پتھر ہے، تجھ سے کوئی نفع نقصان پہنچنے والا ہم کو نہیں ہے۔ اور اگر میں نے محمد رسول اللہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو تجھ کو بوسہ نہیں دیتا۔ دیکھ کیوں بوسہ دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، پتھر کو بوسہ دیا تو ہم نے دے دیا، وہی 3 کونوں کو آپ نے بوسہ نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، 4 کونوں میں سے حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ رکن یمانی کو آپ نے چھوا، ہم اس کو چھوتے ہیں، اس کے علاوہ 2 رکنوں کو نہیں چھوا تو ہم اس کو چھوتے بھی نہیں۔ یہی تو ہے نا، یہی ٹریننگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہو اور آپ کا جو حکم ہے میرے بھائیوں اس کو مانو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ تو سنت کی اتباع کی ٹریننگ حج کے ہر عمل میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ میرے بندوں کو میری عبادت کا طریقہ بتا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے آئے تھے، اپنے من گھڑت طریقوں سے بات نہیں کر سکتے، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ آگے جائیں، طواف میں جائیں، ہم اور آپ طواف کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہے کیا نام ہے وہاں پر یعنی ہم رمل کرتے ہیں، وہاں پر اپنے جو ہے داہنے طواف قدوم میں، سارے طواف میں نہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے، خیر حج تربیتیم کا گیم میں بات آئی ہوگی کہ ہمارے بھائی احرام باندھتے تو داہنا کندھا کھول لیتے، جائز نہیں میرے بھائیوں۔ طواف قدوم میں آپ استباع کرو گے، داہنا کندھا کھولو گے، تو ہم جاتے ہیں داہنا کندھا کھول لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں رم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ یہ جو ہم رم کرتے کیوں کرتے؟ بولو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے، حالانکہ اس کی جو حکمت ہے اور اس کا جو سبب ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشروع کیا تھا جب صحابہ کرام کو بخار ہو گیا تھا مدینہ میں، اور صحابہ کرام حج کرنے کے موقع سے آئے تو کفار مکہ نے کہا ایک قوم آنے والی ہے حج کرنے کے لیے جن کو بخار نے کمزور کر دیا ہے، بالکل دبلے پتلے ہو گئے، کوئی دم نہیں رہ گیا ہے، یعنی ہم ان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم لوگ حج کرنے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، تو ایسا کرو کہ طواف قدوم میں جو ہے اپنے داہنے کندھوں کو کھول لو، استباع کر لیا کرو اور رمل کرو 3 چکر میں، تھوڑا سا دل کی چال چلو، ایسا لگے کہ جیسے مطلب طاقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ کافر لوگ دیکھیں تو کہیں نہیں یہ تو مضبوط لوگ ہیں، مضبوط لوگ۔ آج وہاں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بخار مدینہ میں اور دنیا میں نہیں پھیلا ہوا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو ہے کمزوری ہو گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کر دیا تو وہ چیز سنت ہو گئی اور قیامت تک کے لیے سنت ہو گئی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو وہ چیز قیامت تک کے لیے سنت ہو جاتی ہے۔ لوگوں بخاری کی حدیثیں سنتے ہو، لوگوں مسلم کی حدیثیں سنتے ہو اور صریحاً انکار کر دیتے ہو، اور پتہ نہیں کہاں سے اب ایک جملہ آ گیا ہے کہ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے مگر ہم فلاں مسلک کے ماننے والے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، کہاں سے یہ لفظ آ گیا ہمارے بیچ میں اور کہاں سے یہ تعبیر آ گئی ہمارے بیچ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سارے لوگوں کے لیے ہے، تو جس کا سبب ختم ہو گیا وہ بھی ہمارے سنت اور سبب کی بات کرتے ہو۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز سوچ لیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ارادہ کر لیں، وہ بھی سنت ہو جاتی ہے۔ ارادہ کر لیں، آپ نے کیا بھی نہیں ہے، آپ نے کیا بھی نہیں ہے، آپ نے سوچا ہے عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، عاشورہ کے روزہ ہمارے لیے واضح دلیل ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، 10 محرم کو روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے روزے کے بعد سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دن ظلم سے نجات ملی تھی اس کی خوشی میں، اور آپ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے ہو تو آپ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہو۔ یہاں اتحاد ہو جاتا ہے، یہودی بھی رکھیں آپ بھی رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، موجود رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آنے سے پہلے انتقال فرما گیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا 9 محرم کا، مگر کیا تھا؟ نیت کی، ارادہ کیا تو یہ سنت ہو گئی۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ حج کا جو مسائل ہیں اور حج میں جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں اتباع سنت کا درس دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم عرفہ کے میدان میں چلیں تو عرفہ کے میدان میں آپ آئیں تو عرفہ کے میدان میں تو اتنی حکمتیں ہیں اور اتنے فوائد ہیں، اور عرفہ کے میدان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا ہے۔ خطبہ عرفہ کے نام سے معلوم ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی جامع ایک جو ہے کیا نام ہے متوسط قسم کا خطبہ موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی باتوں کی طرف جو ہے کیا نام ہے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ہو، جو حقوق کا مسئلہ ہو، حقوق اللہ کا مسئلہ ہو، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہہ کر کے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس کے بعد ملاقات نہ ہو، اتنی بڑی جماعت سے خطاب کرنے کا شاید موقع نہ ملے، اتنے سارے مسلمانوں کو مجھے دیکھنے کا شاید موقع نہ ملے، لوگوں سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، مسائل کو سیکھ لو، لوگوں مجھ سے درس لے لو۔ تو اللہ کے نبی نے عرفہ میں کے دن خطبہ دیا ہے، اس خطبہ کو تو باقاعدہ جو ہے شائع کیا جانا چاہیے، اس کا ترجمہ ہر زبان میں شائع کیا چاہیے، اور الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کا دن بھی اگر دیکھیں تو عرفہ کا دن بھی ہمیں سنت کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ سب سے اہم عبادت توحید کے بعد کون سی ہے؟ کون سی ہے بتاؤ؟ نماز ہے نا۔ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت کون ہے؟ نماز، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور سب سے اہم دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے، معلوم ہے نا، عرفہ کا دن ہے۔ بولو، عرفہ کے دن میں سب سے اہم عبادت جو نماز ہے اس نماز کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچ سکتا ہے بھائی کہ عرفہ کا دن سب سے اہم دن ہے، سب سے عظیم دن ہے، اس دن میں خوب نمازیں پڑھوں۔ ارے نفلی تو چھوڑو، آپ فرض کو بھی کم کر دینا پڑتا ہے۔ ظہر کی نماز کتنی پڑھیں گے آپ؟ 2 رکعت پڑھیں گے۔ عصر کی نماز کتنی پڑھیں گے آپ؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ سے خشوع اور خضوع اور تذلل کے ساتھ گریہ افزائی کے ساتھ رو اور گڑگڑاؤ۔ یہاں آپ سوچو کہ عرفہ کا دن سب سے مبارک دن ہے اور نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو بھائی ظہر کی میں 2 کیوں پڑھوں؟ میں 4 پڑھوں گا، 4 میں پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ثواب نہیں ملے گا زیادہ، آپ کو 2 ہی پڑھنا ہے۔ یہاں آپ کو اپنا مزاج نہیں چلانا ہے، اور جب دن شام کا ٹائم ہوتا ہے اور جو ہے کیا نام ہے وہاں پر عرفہ کا دن ختم ہوتا ہے، اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، دن ڈوب گیا ہے۔ دن ڈوبتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کیا ہے کہ مغرب کی اذان دی جائے اور نماز پڑھی جائے، مگر عرفہ کے دن آپ کو ٹرینڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے کہ عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھو۔ نکل جاؤ مزدلفہ کے لیے، بھلے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، دن ڈوب گیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ وہاں اذان دینی ہے، نکل جاؤ مزدلفہ کے لیے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو آپ کو جانا ہے۔ اور عرفہ کے دن سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ افضل ما قلت والنبیون یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن سب سے افضل جو دعا میں نے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا جو انبیاء کرام نے کی کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ دعا کس چیز کا درس دیتی ہے؟ توحید کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق آپ دعا نہیں کر سکتے ہو کسی سے، آپ مصیبت حل کرنے کے لیے کسی سے نہیں کر سکتے ہو، مشکل کشا کسی کو نہیں سمجھ سکتے ہو، ذبیحہ کسی کے لیے زبان نہیں کر سکتے ہو، کسی کے لیے نظر نہیں مان سکتے ہو، کسی پر توکل نہیں کر سکتے ہو، کسی کے تعلق سے خوف نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں عبادت کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ تو عرفہ کے دن یہ جو چیز ہے یہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے جائیں تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دیکھا جائے گا کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے توحید کا درس، اتباع سنت کا درس، اخلاقیات کا درس، اور جو ہے حقوق اللہ کا درس، حقوق العباد کا درس اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ میں میرے بھائیوں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں مختصر سے وقت میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ اور آگے ہم لوگوں کے ساتھ کچھ کام کی ترتیب ہے اور اس میں مشغول جانا ضروری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حج کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کرنا بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، زکوٰۃ دینا بہت آسان ہے، مگر روزہ کی حکمت، حج کی حکمت، نماز کی حکمت اور زکوٰۃ کی حکمت کو سمجھ کر کے ان کو انجام دینا یہ مین چیز ہے میرے بھائیوں۔ 60 سال سے 70 سال سے روزہ رکھ رہے ہو، کون سا تقویٰ پیدا ہوا آپ کے اندر؟ کون سا تقویٰ پیدا ہوا؟ جاؤ قرآن اٹھاؤ
اور اس سال جو روزے آپ نے رکھے ہو، ان روزوں کے تعلق سے اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے یا ردی کی ٹوکری میں گئے، جاؤ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، قرآن فیصلہ کر دے گا کہ آپ روزے قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے۔ عجیب معاملہ ہے، 70 سال سے روزے رکھ رہے ہو، آتا ہے رمضان کا مہینہ، فرض نمازیں پڑھنے لگتے ہو، رمضان گیا فرض نمازیں چھوٹ گئی، کون سا روزہ رکھا آپ نے؟ ایک پیسے کا فائدہ اس طرح کے روزوں کو نہیں ملتا ہے۔ لعلکم تتقون، کتنے حج کر کے آتے ہو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے حج کر کے لوٹ کر کے آدمی آتا ہے تو کیسے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ کیا نبی سے فرماتے ہیں آپ حج کر لیتے ہو، سنت کے مطابق کرتے ہو، کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں کرتے ہو، تو آپ کیسے ہو جاتے ہو؟ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوئے تھے صاف ستھرا، ویسے آپ صاف ستھرا ہو جاتے ہو۔ حج کرنے کے بعد پھر وہی گناہ، پھر وہی فسق و فجور، پھر وہی کفر و طغیان، پھر وہی جو ہے کہ نسیان اور نافرمانی۔ میرے بھائیو زیب نہیں دیتا ہے، زیب نہیں دیتا ہے۔ حج کے پیغام کو سمجھو، یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کی حکمت، حج کے فوائد، حج کے پیغام اور حج کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے جن بھائیوں نے بھی حج کیے ہیں، روزہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، سب کے روزوں قبول فرمائے، ہم سبوں کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تعالیٰ حج مقبول بنائے، اور وہ حج بنائے جس کا بدلہ سوائے جنت کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اعمال کو کہ آدمی مقبولیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا جنہوں نے مجھے بولنے کی جو ہے اجازت عطا فرمائی۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمدللہ رب العالمین۔